زندگی کے کچھ راز اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھنے کی کوشش میں انسان اور الجھ جاتا ہے۔ آج ہم اس انسیڈنٹ کی بات کریں گے جس کو دنیا کی سب سے مسٹیریس اور ٹیریفائنگ ٹریجڈیز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو پچھلے 66 سالوں سے ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔ 1959 میں رشیا کے 10 نوجوان ہائیکرز ایک ماؤنٹ ایکسپیڈیشن پر نکلتے ہیں۔ اسٹرانگ باڈیز، شارپ مائنڈز اور سروائیول ایکسپرٹس۔ مگر پھر ایسا کچھ ہوا کہ ان کی لاشیں برف کے نیچے بکھری ہوئی ملی۔ کچھ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، کچھ کے جسم کرش ہوئے اور ایک کی تو زبان تک غائب تھی۔ آئیگر آئیڈول ہائیکرز کا لیڈر تھا جس کی عمر صرف 23 سال تھی، مگر کانفیڈنس اور ایکسپیرینس بہت کافی تھا۔ لیاڈمیلا ڈبنینا سخت ڈسپلن اور بہت پروفیشنل، اسی طرح سب ہائیکرز بہت قابل تھے۔ ہائیکنگ پر 10 لوگ نکلے تھے لیکن ایک بیمار ہو کر واپس چلا گیا۔ شاید نصیب نے اس کی جان بچا لی۔ 29 اور 30 جنوری کے بیچ ہیوی سنوفال ہو رہی تھی لیکن پھر بھی ٹیم کے ممبرز بہت ریلیکس لگ رہے تھے، جو تصویروں میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ 31 جنوری ہائیکرز کی ٹیم ٹف ٹرائن میں انٹر ہوتی ہے۔ سرد ہوائیں فیس پر تاروں کی طرح لگ رہی ہوتی ہیں اور پھر 1 فروری ایک پوائنٹ پر آ کر وہ لوگ رونگ ڈائریکشن لے لیتے ہیں۔ آئیگر نے کہا کہ یہیں پر ٹینٹ لگا لیتے ہیں اور کل صبح صحیح ڈائریکشن کریں گے۔ جہاں پر وہ رکے تھے اس جگہ کا نام تھا کولات سائیکل، جس کا مانسی زبان میں مطلب تھا ماؤنٹینز آف دا ڈیڈ۔ شام ڈلتی ہے اور سردی -25 ڈگری تک جاتی ہے۔ پوری ٹیم ٹینٹ کے اندر آگ جلا کر بیٹھ جاتی ہے، کھانا بناتے ہیں اور سب کچھ نارمل تھا، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ رات ان کی آخری رات ہونے والی ہے۔ 26 فروری کے دن جب سرچ ٹیم وہاں پہنچی تو جو انہوں نے دیکھا اس نے سب کو شوک کر دیا۔ ٹینٹ آلموسٹ برف میں دبا ہوا تھا، لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ٹینٹ چاقو سے کاٹا گیا تھا، لیکن باہر سے نہیں بلکہ اندر سے ٹینٹ کو چاقو سے کاٹا گیا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی باہر سے اٹیک کرتا تو ٹینٹ باہر سے پھٹتا، اندر سے نہیں، لیکن یہاں الٹا تھا۔ یہ لوگ ٹینٹ سے پینک میں بھاگ کر نکلے تھے اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ یہ بنا کپڑوں کے، یعنی کسی نے آدھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کسی نے جیکٹ نہیں پہنی ہوئی تھی تو کسی نے گلوز نہیں پہنے تھے۔ ایسے ایکسٹریم ویدر میں تب ہی اسی طرح بھاگتے ہیں جب اندر کچھ ایسا ہو جائے جو باہر کی موت سے زیادہ دردناک ہو۔ لیکن آخر وہ چیز کیا تھی جس نے ان لوگوں کو اس طرح ٹینٹ سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا؟ کرائیوشینکو اور ڈیروشینکو دونوں کی لاشیں وہاں سے قریب ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے ملی۔ ان کی باڈی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دونوں آگ لگانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آگ بند ہونے کے بعد ان کی باڈی فریز ہو گئی اور وہ وہیں مر گئے۔ ان دونوں کے ہاتھ بھی جلے ہوئے تھے، اس کا مطلب یہ کہ وہ آخری وقت تک آگ کو جلائے رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈیاٹلوو، زائنا اور سلوبدین، ان تینوں کی لاشیں اس طرح ملی کہ وہ ٹینٹ تک پہنچنے کے لیے سروائیو کر رہے تھے لیکن آدھے ہی راستے میں جم گئے۔ باقی کی 4 باڈیز اس وقت نہیں ملی۔ بعد میں 2 مہینوں کے بعد جب برف پگھلی تو وہ چاروں کی باڈی ایک ریوائن میں ملی۔ لیاڈمیلا ڈبنینا، جس کی زبان نہیں تھی اور آنکھوں کے ٹشوز بھی غائب تھے۔ سیمین، چیسٹ کے ربز راک کریشنگ فورس سے ٹوٹے ہوئے تھے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ یہ انجری ایک کار کریش جیسی فورس سے ہو سکتی ہے۔ نیکولے، ڈیپ اسکل فریکچر اور پاورفل ہٹ۔ الیگزینڈر، ملٹیپل انجریز اور اس کے کپڑوں پر ریڈیشن کے ٹریسز بھی موجود تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ڈیزرٹڈ ماؤنٹین میں کار کریشنگ جیسے انجریز، ریڈیشن اور غائب زبان آخر کیسے؟ 2019 میں رشین گورنمنٹ نے کہا کہ یہ سب ایولنچے کا نتیجہ ہے، لیکن ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ سلوپ ایولنچے اینگل کا نہیں تھا اور ٹینٹ بھی ایک اسٹیبل حالت میں تھا اور ہائیکرز کے فٹ پرنٹس بھی کلیئر تھے اور وہ انجریز ایولنچے جیسی نہیں تھی، اس لیے ایولنچے تھیوری بہت کمزور اور فورسڈ لگتی ہے۔ 1950s میں یورل ریجن میں رشیا کے کئی ملٹری ایکسپیریمنٹس ہوتے تھے۔ شاید ہائیکرز نے کوئی ریڈیشن بومب
या कोई क्लासिफाइड टेस्ट देख लिया हो और जब वो एरिया डेंजरस बना हो और मिलिट्री ने कवर अप करना शुरू किया हो, ये थ्योरी मिलती है। लेकिन रेडिएशन, कार क्रैश जैसी इंजरीज, मिसिंग टंग और सडन पैनिक कुछ और ही दास्तान सुनाते हैं। और कुछ का कहना है कि वहाँ के मानसी ट्राइब के लोकल्स ने अटैक किया होगा, पर हाइकर्स के फुटप्रिंट्स के अलावा किसी और के फुटप्रिंट्स नहीं मिले और ना ही कोई लड़ाई के निशानात और हथियार मिले। नाजरीन, सब क्लूज़ को मिलाकर एक ही चीज़ क्लियर होती है कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ देखी, सुनी और महसूस की जो उन्हें बिना कपड़ों के जमा देने वाली रात में टेंट से बाहर निकलने पर मजबूर कर गई। मे भी उन्होंने कोई ब्लास्ट की आवाज़ सुनी हो या उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल रेडिएशन डिवाइस का रेडिएशन आया हो या फिर उन्होंने किसी चीज़ को अपनी तरफ आते देखा हो। लेकिन जो भी हुआ हो, उस रात हाइकर्स ने अपनी ज़िंदगी से कुछ और प्रोटेक्ट करना चाहा, इसीलिए टेंट को अंदर से काटा और वो टेंट से भागे। आज इस वाक़ये को 66 साल गुजर गए। इन्वेस्टिगेशंस बदलती रही, रिपोर्ट्स को हाइड किया गया, लेकिन एक चीज़ कंसिस्टेंट रही, वो है कि आखिर सच क्या है जो आज तक दुनिया से छुपा हुआ है। नाज़रीन, आपके हिसाब से उस रात आखिर क्या हुआ होगा? रेडिएशन टेस्ट, सीक्रेट बॉम्ब्स या कोई अननोन फोर्स, एक ऐसी फोर्स जिसे इंसान समझ ही नहीं सका? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।